السلام علیکم دوستوں، آج ہم آپ کو ایک ایسے حیرت انگیز ملک کی سیر کروانے جا رہے ہیں جو مسلمان ملک ہونے کے باوجود یورپ جیسا جدید ماحول رکھتا ہے، جہاں زندگی بہت کھلی، صاف ستھری اور منظم نظر آتی ہے، جسے دنیا آگ کی سرزمین کے نام سے جانتی ہے۔ جی ہاں محترم ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں جمہوریہ آذربائیجان کی، جو یورپ اور ایشیا کے سنگم پر واقع ایک انتہائی خوبصورت اور تاریخی ملک ہے۔ آذربائیجان کا مطلب آگ کی حفاظت کرنے والے لوگ، کیونکہ یہاں صدیوں سے زمین سے قدرتی آگ نکلتی رہی، جسے قدیم لوگ خدائی نشانی سمجھتے تھے۔ اس ملک کی آبادی تقریباً 1 کروڑ 20 لاکھ ہے اور یہ دنیا میں آبادی کے لحاظ سے 94 نمبر پر آتا ہے، جبکہ رقبہ تقریباً 86,000 مربع کلومیٹر ہے اور رقبے کے لحاظ سے یہ 113ویں نمبر پر آتا ہے۔ اس کے شمال میں روس، مغرب میں جارجیا اور آرمینیا، جنوب میں ایران اور ایک چھوٹا سا بارڈر ترکی سے بھی ملتا ہے، جبکہ مشرق میں بحیرہ کیسپیئن موجود ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی بند جھیل کہلاتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بحیرہ کیسپیئن میں پانی سمندر جیسا نمکین بھی ہوتا ہے اور جھیل جیسا بند بھی ہے، جو اسے دنیا میں منفرد بناتا ہے۔ آذربائیجان کی جغرافیائی پوزیشن نے اسے قدیم زمانے میں سلک روٹ کا اہم حصہ بنایا تھا، جہاں سے تاجر یورپ اور ایشیا کے درمیان سفر کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں مختلف تہذیبوں کے اثرات آج بھی نظر آتے ہیں۔ یہاں کی قومی زبان آذری ہے، جو ترکی زبان سے بہت ملتی جلتی ہے، اور ایک ترک شہری آذربائیجانی لوگوں کی بات آسانی سے سمجھ سکتا ہے، جبکہ روسی زبان بھی خاص طور پر بڑی عمر کے لوگوں میں عام ہے اور نوجوان نسل انگریزی میں کافی ماہر ہیں۔ یہ ملک قدرتی وسائل سے بھرپور ہے اور اس کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی تیل اور گیس ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ دنیا کا پہلا آئل ویل 19ویں صدی میں باکو میں کھودا گیا تھا، جس نے جدید آئل انڈسٹری کی بنیاد رکھی۔ آذربائیجان دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں زمین سے خود بخود آگ نکلتی ہے۔ بعض جگہوں پر آگ سینکڑوں سال تک مسلسل جل رہی ہے، بغیر کسی ایندھن کے۔ ینار داغ نامی پہاڑ پر آج بھی آگ بھڑکتی رہتی ہے، جسے دیکھنے سیاح دور دور سے آتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ قدیم دور میں یہاں آگ کی عبادت شروع ہوئی اور زرتشتی مذہب نے یہیں سے فروغ پایا۔ باکو میں موجود آتش گاہ مندر آج بھی اس تاریخ کی گواہی دیتا ہے، جہاں صدیوں پہلے آگ کی پرستش کی جاتی تھی۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آج دنیا کے تقریباً 50% مڈ ویلکیونز یعنی کیچڑ کے آتش فشاں آذربائیجان میں موجود ہیں، جہاں مٹی اور گیس ابلتی ہوئی زمین سے باہر نکلتی ہے، جو کسی فلمی منظر سے کم نہیں۔ کچھ مقامی لوگ آج بھی خام تیل سے غسل کرتے ہیں، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ اس سے جلد کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس روایت پر صدیوں سے عمل ہو رہا ہے۔ آذربائیجان کی ثقافت انتہائی رنگین ہے۔ یہاں روایتی موسیقی مقام دنیا بھر میں مشہور ہیں اور یہاں کے رقص بڑی شان کے ساتھ تہواروں میں پیش کیے جاتے ہیں۔ قالین سازی آذربائیجان کی پہچان ہے۔ یہاں ہاتھ سے بنے قالین بعض اوقات لاکھوں روپے میں فروخت ہوتے ہیں۔ یہاں کے کھانے بھی لاجواب ہیں، جن میں پلاؤ سب سے مشہور ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں پلاؤ کی 40 سے زائد اقسام موجود ہیں۔ ہر علاقے کا پلاؤ ذائقے میں الگ ہوتا ہے۔ دولما کوتب دوشبرا، آذری کباب شیکوبورا اور پخلاؤ یہاں کے روایتی کھانے اور مٹھائیاں ہیں جو سیاحوں کو دیوانہ بنا دیتی ہیں۔ آبادی کا تقریباً 96% حصہ مسلمان ہے، جن میں زیادہ تر شیعہ ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ایک سیکولر ملک ہے جہاں ہر مذہب کو مکمل آزادی حاصل ہے۔ یہاں کی زندگی یورپی طرز کی ہے۔ خواتین عام طور پر جدید لباس پہنتی ہیں اور حجاب کم ہی نظر آتا ہے۔ لوگ مذہب کو ذاتی معاملہ سمجھتے ہیں اور ریاستی معاملات میں مذہب کا عمل دخل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کا ماحول کھلا اور جدید محسوس ہوتا ہے۔ آذربائیجان کے لوگ انتہائی مہمان نواز اور نرم دل اور خوش اخلاق ہوتے ہیں، جو مہمان کو دل سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ دارالحکومت باکو دنیا کے خوبصورت شہروں میں شمار ہوتا ہے، جہاں ایک طرف قدیم فصیلوں والا اولڈ سٹی ہے تو دوسری طرف جدید بلند عمارتیں اور روشن سڑکیں ہیں۔ باکو کو اکثر مشرق کا پیرس بھی کہا جاتا ہے۔ اس شہر کی پہچان بننے والی عمارتیں فلیم ٹاورز ہیں، جو آگ کے شعلوں کی شکل میں بنائی گئی ہیں اور رات کے وقت لائٹس میں ایسا منظر پیش کرتی ہیں جیسے آسمان سے آگ نکل رہی ہو۔ باکو کا بین الاقوامی ایئرپورٹ دنیا کے جدید ترین ایئرپورٹس میں شمار ہوتا ہے، جو زیادہ تر شیشے سے بنا ہوا ہے اور انتہائی صاف ستھرا ہے۔ آذربائیجان ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں پاکستانی شہری آسانی سے ای ویزا حاصل کر سکتے ہیں، جو عام طور پر چند دنوں میں ہی مل جاتا ہے، اور اسی آسانی کی وجہ سے یہاں سیاحت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ملک یورپ کے مقابلے میں کافی سستا ہے، جہاں چند ڈالر میں رہائش اور کھانا مل جاتا ہے۔ نظامی اسٹریٹ باکو کی سب سے مصروف اور خوبصورت سڑک ہے، جہاں رات کے وقت روشنیوں کا جادو چھا جاتا ہے۔ یہاں کیفے، ریسٹورنٹس اور شاپنگ کا زبردست ماحول ہوتا ہے۔ اولڈ سٹی میں داخل ہوتے ہی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ صدیوں پیچھے چلے گئے ہوں، جہاں پتھریلی گلیاں، قدیم محل اور تاریخی حمام موجود ہیں۔
کارپیٹ میوزیم کی عمارتیں قالین کی شکل میں بنی ہوئی ہیں جو دنیا میں اپنی مثال آپ ہیں۔ لٹل وینس نامی علاقہ نہروں اور کشتیوں کی وجہ سے اٹلی کے شہر وینس جیسا لگتا ہے، جہاں لوگ کشتی کی سیر سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ حیدر الیوف سینٹر جدید فن تعمیر کا شاہکار ہے جس کا ڈیزائن مستقبل کی دنیا جیسا محسوس ہوتا ہے۔ گنجا شہر آذربائیجان کا دوسرا بڑا شہر ہے جو تاریخی لحاظ سے انتہائی اہم ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم امامزادہ کا مزار موجود ہے جو اہل بیت سے تعلق رکھتے تھے۔ یہاں کئی خوبصورت مساجد ہیں جن میں حیدر مسجد اور بی بی ہیبت مسجد خاص طور پر قابل دید ہیں۔ بی بی ہیبت مسجد میں ایک مقدس خاتون کا مزار بھی موجود ہے جس کی زیارت کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں۔ آذربائیجان کا ایک اور حیران کن مقام تافان داغ ماؤنٹین ریزورٹ ہے جہاں سردیوں میں برفانی کھیل اور گرمیوں میں سرسبز پہاڑی مناظر سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ یہاں کی کیبل کار سواری ایک یادگار تجربہ ہوتی ہے۔ آذربائیجان میں شہروں کی صفائی مثالی ہے، سڑکوں پر کچرا نہ ہونے کے برابر نظر آتا ہے۔ حکومت صفائی کے معاملے میں سخت قوانین نافذ کرتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ باکو دنیا کے ان شہروں میں شامل ہے جہاں سب سے زیادہ تیز ہوائیں چلتی ہیں، اس لیے اسے سٹی آف ونڈز کہا جاتا ہے۔ آذربائیجان دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں آگ، پانی، مٹی اور ہوا چاروں عناصر ایک ہی ملک میں نمایاں طور پر نظر آتے ہیں جو اسے قدرت کا ایک عجوبہ بناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سیاح یہاں آ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ تو دوستوں، یہ تھا آذربائیجان کا حیرت انگیز سفر جہاں تاریخ، قدرت، جدید زندگی اور ثقافت ایک ساتھ ملتی ہے۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔